صاحب کی طرف جاؤں. جی دانیال، یہ ایک پوری لسٹ ہے جو کہ فرما رہے ہیں قیس صاحب کے انسینٹیوز ہیں. جی ماشاءاللہ قیس صاحب نے بڑا اچھے انداز سے سارا ایکسپلین کیا ہے. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو 4% گروتھ ہے یہ اس کو فائنانس منسٹر صاحب سسٹینیبل کہتے ہیں. اب سسٹینیبل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انفلیشن نہیں کریٹ کرتی، یہ ڈالر کے لیے ڈیمانڈ نہیں کریٹ کرتی. وہ بوم اینڈ بسٹ سائیکل کی انہوں نے آپ ہی کے انٹرویو میں ساری بات سمجھائی. تو کیا سوال یہ بنتا ہے کہ ایسی گروتھ ہے جو کہ بوم اینڈ بسٹ سائیکل یعنی فورن ایکسچینج کی ڈیمانڈ نہ کریٹ کرے؟ تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بالکل ہے. اور یہ پاکستان میں جو بیک بون ہے ہماری اکانومی کی اور لارجسٹ امپلائر ہے وہ ایگریکلچر ہے. اور ایس آئی ایف سی نے بالکل درست نشاندہی کی مائننگ کی، بلو اکانومی کی، ایگریکلچر کی، آئی ٹی کی، اور یہ جو ہمارے فری لانس جو پروگرامرز وغیرہ کرتے ہیں آئی سی ٹی میں. تو لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس جو اکنامک سروے چھپا ہے اس میں ساری چیزیں ڈاؤن. نیگیٹو کون سی ہیں؟ ایگریکلچر نیگیٹو ہے، مائننگ نیگیٹو ہے، بلو اکانومی نیگیٹو ہے. صرف ایک ہے وہ جو آئی ٹی والا ہے وہ تھوڑا سا پک اپ کیا ہے، وہ بھی پوٹینشیل پہ نہیں ہے. تو اگر یہی صورتحال ہے کہ جو ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس میں حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی، تو میرے خیال میں اس میں بہت سارا کردار جو ہے جو کہ ان سپوکن ہے اور اس کے بارے میں بجٹ کے دوران بات بھی نہیں ہوتی، وہ ہماری بینکس کی کارکردگی ہے. اور یہ ایک جنگ چلی ہوئی ہے حکومت کے اور بینکوں کے درمیان ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو کے حوالے سے، کیونکہ حکومت پاکستان تمام بینکوں سے اپنا انویسٹمنٹ کے حوالے سے انویسٹمنٹ بانڈز میں یا سکوک میں یہ پیسے اٹھا لیتی ہے بینکوں سے اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے. تو پھر جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کے لیے بہت کم رہ جاتا ہے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کم رہتا ہے سب سے زیادہ کٹوتی ایگریکلچر کی ہوتی ہے. تو برائے نام ایگریکلچر لوننگ تو بڑھ رہی ہے، لیکن وہ جو خاطر خواہ آپ کو تبدیلی چاہیے، دیکھیں جو ایک یونٹ آف انویسٹمنٹ ایگریکلچر میں ہے وہ 10 نوکریاں بناتی ہے. جو ایک یونٹ آف انویسٹمنٹ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں سملر انویسٹمنٹ جو ہے وہ 1 نوکری بناتی ہے. 10:1 کا فرق ہے. تو ہمارے پاس ایک ان پڑھ بغیر ہنر کے ایک لارج یوتھ پاپولیشن ہے. ہمارے پاس لارجسٹ اریگیٹڈ ٹریکٹ آف لینڈ ان دا ورلڈ ہے. چائنا آپ کو بار بار آ کے کہہ رہا ہے کہ جی آپ پورے ایشیا کا بریڈ باسکٹ بن سکتے ہیں. پورا انڈیا کے ایک زمانے میں ہم بریڈ باسکٹ تھا اور ہم ساری چیزیں امپورٹ. یہ نو برینر ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو 6 مہینے میں ریٹرن دیتی ہے. تو میں تو کہوں گا جیسے نون لیگ کی گورنمنٹ نے پاور سیکٹر میں جب 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی تو انہوں نے پورا پی ایس ڈی پی ڈائیورٹ کر دیا تھا اور کہا کہ سب سے پہلے ہم نے بجلی پوری کرنی ہے. تو ابھی یہ ٹائم ہے کہ یہ پی ایس ڈی پی میں نے دیکھا ہے 1 ٹریلین کا جو ہے، اس میں 500 ارب تقریباً فضول چیزیں ہیں. وہ ان کو چاہیے کہ نہ خرچیں، یہ بینکوں کو واپس کریں اور بینکوں کو بولیں آن لینڈ کریں. ابھی کریڈٹ ریزرو ریشو انہوں نے 1% کم کیے، اس سے بھی 300-400 ارب روپیہ جو ہے وہ بار. لیکن اس کو اب آپ دیکھیں ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف اسٹیٹ بینک کیا کر رہی ہے کہ وہ جو ٹارگٹس تھے ایگریکلچر لینڈنگ کے وہ ہٹا دیے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں. تو یعنی وہ بھی پیسہ جو ہے وہ سیٹوں کے حوالے کر دینا ہے. اور سب سے زیادہ لونز جو ہے وہ کراچی میں دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد لاہور. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان میں جو 2 شہر ہیں صرف لاہور اور کراچی، 60% لوننگ یہاں پر ہوتی ہے ساری. اور اگر آپ 5 شہر یعنی 3 شہر اور انکلوڈ کر لیں فیصل آباد، پنڈی وغیرہ، تو یہ 80% تک پہنچ جاتی ہے. تو آپ کا 60% ڈپازٹ بیس جو ہے وہ دیہاتوں سے آتا ہے، رورل بینک برانچز سے، اور ان کو ٹوٹل 5% لوننگ ملتی ہے. تو یہ فائنینشیل انکلوژن، کبھی کہتے ہیں جی عورتوں کی کمپنی ہم رجسٹر کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی جائز، کبھی کہتے ہیں مائکرو فائنانس. اصل بات یہ ہے کہ ان کو ایک ٹکڑا بھی نہیں جانے دیتے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مین آپ کو اس میں سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینکوں کے پاس پیسہ اویلیبل نہیں ہے ٹو گیو ٹو دا ایگریکلچر سیکٹر، اور آپ کہہ رہے ہیں ایگریکلچر جو سیکٹر ہے وہ بیک بون ہے. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد ایک جملہ صرف دیکھیں، بینکوں نے اس وقت پاکستان گورنمنٹ کو تقریباً 37 ٹریلین روپیہ دیا ہوا ہے. 37 ٹریلین. اس 37 میں سے جو 5 ٹریلین ہے وہ ایسا ہے جو کہ شارٹ ٹرم ہے، یعنی بینک اپنے لیکوڈیٹی مینجمنٹ کے لیے 3 ماہ، 6 ماہ اور 12 ماہ کے اوپن مارکیٹ آپریشنز کرتے ہیں. تو وہ 5.2 ٹریلین جو ہے وہ تو اینی وے ریڈی ہے، وہ استعمال ہو سکتا ہے کہ وہاں لگانے کے بغیر وہ لون کریں اس کو. تو گورنمنٹ کو تو وہ چاہیے بھی نہیں، وہ تو بینکس اپنی مینجمنٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا جو میں دانیال سے بالکل ایگری کرتا ہوں. تو دانیال the culprit is state bank according to شیخ صاحب. جی اٹس ناٹ جسٹ اسٹیٹ بینک، اٹس آلسو یہ جو بینکس ہمارے بینکس میں جو کلچر ہے اور کچھ قانونی امپیڈمنٹ بھی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پاکستان میں اگر آپ کی ایگریکلچر زمین ہے تو آپ کا ایکڑ جو ہے وہ چاہے 5 کروڑ روپے کا ہو، جس وقت آپ بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ صرف آپ کو 3.5 لاکھ روپیہ کھاد بیج کے دیتے ہیں. وہ بھی اگر آپ لکی ہیں تو آپ کو مل جائے، بہت ساروں کو تو دیتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس کی لمٹ دی ہوئی ہے انہوں نے.
اچھا دوسری طرف انہوں نے किसने दिए लिमिट? یہ اسٹیٹ بینک نے और स्टेट बैंक को कोई नहीं कह सकता कि इसको ऑल्टर یہ ہوا یہ تھا جی پروڈکشن انڈیکس یونٹس ایک زمانے میں انٹروڈیوس ہوئے تھے, وہ زمین کی جی پیداوار ہے وہ طے کرتے ہیں, تو وہ پروڈکشن انڈیکس یونٹس کے ساتھ آپ ایک زمین پہ کتنا لون دے سکتے ہیں وہ ٹائٹ ہے. اس طرح سے یہ گلا گھونٹتے ہیں. اب زمین جو ہے وہ 5 کروڑ کی ہے, اگر وہ ڈی ایچ اے میں ہو یا کہیں اور ہو تو میں جا کے اس کا لون لوں تو وہ مجھے 80% اسی وقت دے دیں گے اس کی اسیسمنٹ کروا کے ایک پرائیویٹ پارٹی سے. یہ پاکستان کا طریقہ کار ہے, لیکن ایگریکلچر میں وہ نہیں کرنے دیتے. کون کرے گا چینج اگر اس کو کرنا ہے؟ آپ تو بڑی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. یہ آپ بالکل, آپ کو یہ جو ایک ایکٹ ہے لونز فار ایگریکلچر اینڈ انڈسٹریل پرپسز ایکٹ, اس میں اگر آپ امینڈمنٹ کریں اور یہ جو پی آئی یو ہے یہ ختم کر کے فورس سیل ویلیو کے اوپر جو ایک نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے اسٹیٹ بینک نے, لیکن وہ پریکٹس نہیں کرتے بینکس, اس کے اوپر انفورسمنٹ اسٹیٹ بینک کرے تو یہ سب کچھ چل پڑے گا, بالکل چل پڑے گا. لیکن اس میں پھر یہ ہوگا کہ ظاہری بات ہے جب ایک یکلخت بہت بڑی ڈیمانڈ پورے پاکستان کے کونے کوچوں میں سے آئے گی, کیونکہ ابھی تو وہ تو بےچارے 45% پہ آڑتی سے یا پٹھانوں سے یا منی لینڈر سے اس ریٹ پہ دے رہے ہیں اینیولائزڈ, یعنی آپ امیجن کریں 4% پر منتھ دے رہے ہیں وہ. اور تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمیں 12% پہ یا 13% پہ قرض مل رہا ہے جو آج کل ہمارے سیٹھوں کو ملتا ہے قائبور پلس 2% یا اس طرح کر کے, ان کی تو عید ہے, ان کو تو بھگڑے ڈالنے ہیں, ان کی تو عید ہو جانی ہے. لیکن کیا ہوگا کہ یہ پرائس جو ہے انٹرسٹ ریٹ کی بڈ اپ ہوگی جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی ہے, تو یہ بیچارے جو ہمارے سیٹ لوگ ہیں یہ تو 15% پہ گزارا نہیں کر سکتے, کہتے ہیں بس ہم پھانک ہوں گے ہمارا کاروبار, وہ 45% دے رہے ہیں اور کامیابی سے دے رہے ہیں, اپنا کام چلا رہے ہیں. تو بینکوں کا منافع بھی بڑھے گا. ایک طرف کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ایک ہی انٹرسٹ ریٹ دیا ہوا ہے, تو جب کریڈٹ کارڈ کے اوپر آپ 35% چارج کرتے ہیں تو اگر آپ دیہات میں رسک کو کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ 15-17-20% پہ لون دیں تو صحیح, جو لے گا وہ لے لے گا. کیسر صاحب آپ بالکل اگری کر رہے ہیں